بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حمنہ بنت جہش۔ حضرت حمنہ بنت جہش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی حضرت امیمہ بنت عبد المطلب کی بیٹی تھیں، یعنی حضرت حمنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن تھی اور ام المومنین حضرت زینب بنت جہش کی سگی بہن تھی۔ اس رشتے کی نسبت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سالی بھی ہوتی تھی۔ حضرت حمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی صحابیہ تھیں اور دو عظیم صحابہ کی زوجیت میں رہیں۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے شوہر تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں شہید ہوئے تو حضرت حمنہ کا دوسرا نکاح بعد میں مشہور صحابی اور عشرہ مبشرہ میں سے صحابی جو ہیں حضرت طلحہ بن عبداللہ سے ان کا دوسرا نکاح ہوا۔ حضرت حمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے شوہر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے انتہا محبت تھی اور دونوں میاں بیوی اسلام پہ جان فدا کرنے والے تھے اور اسلام کی خدمت میں پیش رہنے والے تھے۔ اس لیے حضرت مصعب بن عمیر بہت سے غزوات میں بھی شریک ہوئے اور حضرت حمنہ بنت جہش ہمیشہ غزوات میں زخمیوں کو پانی پلاتی، ان کی مرہم پٹی کرتی ہوئی نظر آتی تھی۔ حضرت حمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عورتوں کے مسائل میں بہت اہم مسئلے کا حل بھی اس امت کو عطا ہوا ہے، جس کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا تھا۔ ہوا کچھ یوں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت حمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں ایک مرتبہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے بہت زیادہ شدت کے ساتھ ماہواری کا خون جاری ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کپڑے کا استعمال کرو۔ میں نے عرض کیا کہ اس سے زیادہ بھی شدید ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اس صورت میں آپ ہر مہینے کے 6 یا 7 دنوں کو اپنے علم الہی کے مطابق ایام حیض شمار کیا کریں اور پھر غسل کر کے 22 یا 23 دنوں کو آپ اپنے آپ کو ایام طہور یعنی پاکی کے دنوں میں شمار کریں اور نماز روزہ ادا کرتی رہیں۔ اسی طرح جب اگر خون آپ کا آنا بند نہ ہو تو آپ ایک غسل سے 2 نمازیں ادا کر سکتی ہیں، یعنی آپ نے ایک غسل کیا تو ظہر اور عصر پڑھ سکتی ہیں، اسی طرح پھر اگلا غسل کر کے آپ مغرب اور عشاء کو ادا کر سکتی ہیں۔ اس حدیث شریف کے مفہوم کے مطابق اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمنہ کے ذریعے عورتوں کو استحاضہ جیسے مرض کا علاج فرما دیا کہ اگر استحاضہ وہ خون جو کہ ماہواری کے دنوں کے بعد بھی عورتوں کو جاری رہتا ہے تو اس میں وہ نماز اور روزہ نہیں چھوڑ سکتی بلکہ اس طریقے سے ادا کر سکتی ہیں۔ اس بات سے ہمیں یہ بھی سبق حاصل ہوتا ہے کہ صحابیات کو اپنی نماز کی فکر کے لیے کسی بھی اس اہم مسئلے کو پوچھنے میں وہ شرم محسوس نہیں کرتی تھی، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے اپنی نماز کی پاکی کے بارے میں سوالات کیا کرتی تھی۔ تو حضرت حمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب استحاضہ کی صورت پیش آئی تو انہوں نے اللہ کے رسول کی خدمت میں خود حاضر ہو کے اس مسئلے کا حل دریافت کیا، جس سے اس امت کی تمام خواتین کو استحاضہ کی صورت میں کیسے نماز ادا کی جا سکتی ہے، اس مسئلے کا حل ہمیں مل گیا ہے۔ تو حدیث شریف کے مفہوم کے مطابق چونکہ استحاضہ وہ خون ہوتا ہے کہ جو عورتوں کو ان کے مخصوص ایام جو کہ شرعی حدود کے مطابق 10 دن اور 10 راتیں ہوتے ہیں، اور 10 دن اور 10 راتیں اگر گزر جائیں تو اس کے بعد بھی عورت ناپاکی میں ہی رہے تو اس میں ہمیں شریعت یہ حکم دیتی ہے کہ ہم نماز اور قرآن پاک کو ہاتھ لگانا تلاوت کرنا کر سکتے ہیں۔ اور اس کی کیا صورت ہوگی، یہ حضرت حمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے اپنی حالت اپنی کیفیت بیان کر کے اس کا حل دریافت کر لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کی مفہوم کے مطابق اگر عورت اس مرض میں مبتلا ہو جائے تو وہ غسل کر کے
وہ صاف کپڑے کو استعمال کر کے نماز ادا کر سکتی ہے، اور اس غسل سے 2 نمازیں ادا کر سکتی ہے، مثلاً ظہر اور عصر۔ پھر غسل کر لیا تو اس سے مغرب اور عشاء پڑھ لی صاف کپڑوں کے ساتھ۔ اور اس حدیث شریف کے مفہوم میں ہمارے علماء کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر بار بار کا غسل کرنا، ہر 2 نمازوں کے لیے غسل کرنا عورت کی صحت پہ اثر انداز ہو یا موسم کے اعتبار سے وہ نہ کر سکے، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، جب تک کہ وہ مکمل طور پہ پاک نہ ہو جائے استحاضہ سے، اس وقت تک وہ ہر نماز کے لیے تازہ وضو اور تازی پاکی اختیار کرتی رہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ آپ کے شوہر تھے، ان کی شہادت کا بھی عجیب و غریب واقعہ پیش آیا، اور اس پہ حضرت حمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت صبر سے کام لیا۔ جب غزوہ احد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام شہداء کی تدفین سے فارغ ہونے کے بعد مدینہ کی جانب جب کوچ کا ارادہ فرمایا اور صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ کی طرف روانہ ہوئے، راستے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت حمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھتے ہی یہ فرمایا، اے بہن، جو مصیبت آپ پہ آ گئی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس پہ صبر عطا فرمائے اور اجر عطا فرمائے۔ حضرت حمنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کے ماموں حضرت حمزہ شہید ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور کہا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور انہیں شہادت مبارک ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، اللہ آپ کو مزید اجر عطا فرمائے۔ تو حضرت حمنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، اب کیا ہو گیا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، آپ کے بھائی عبداللہ بن جہش بھی شہید ہو چکے ہیں۔ اس پر بھی حضرت حمنہ نے انا للہ و انا الیہ راجعون والے الفاظ پڑھے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو قبول فرمائے۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید بھی صبر عطا فرمائے اور اس پہ اجر عطا فرمائے، تو حضرت حمنہ نے چونک کے پوچھا کہ یا رسول اللہ اب کیا ہوا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مصعب بن عمیر بھی شہید ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر حضرت حمنہ کی چیخ نکل گئی، رونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ سے پوچھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی غمگین ہو گئے، رقت طاری ہو گئی، اور حضرت حمنہ سے فرمایا کہ کیا ہوا حمنہ؟ 2 خبریں میں نے آپ کو سنائی تو آپ کے اندر سے صبر کا ایک طوفان نکلا، لیکن جیسے میں نے مصعب بن عمیر کا نام لیا، ان کی شہادت کی خبر سنائی تو آپ کی چیخ نکلی۔ حضرت حمنہ رونے لگی اور فرمایا کہ بہت ہی نیک انسان تھے، میرے شوہر بہت نیک تھے اور وہ بہت ہی محبت کرنے والے تھے اور ان جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اپنی پھوپھی زاد بہن کو تسلی دی، اور جب وہ تھوڑی پرسکون ہوئی تو آپ نے پوچھا کہ آپ کی یہ کیفیت کیوں ہو گئی تھی؟ تو حضرت حمنہ نے فرمایا کہ حضرت مصعب بن عمیر نے بہت اچھی زندگی گزاری، بہت ہی عظیم اخلاق کے مالک تھے، انہوں نے اپنے پیچھے چھوٹے بچے چھوڑے ہیں۔ آپ نے اپنی بہن اور ان کے بچوں کے حق میں دعائے خیر مانگی۔ حضرت حمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اس صبر کا بہت ہی اچھا بدلہ دیا، اور حضرت ابو طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اتنے عظیم صحابی ہیں، جن کا نام عشرہ مبشرہ میں ہے اور جن کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی خوشخبری دنیا میں سنا دی تھی، ان صحابیوں میں یہ شمار ہوتے ہیں۔ انہوں نے آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا اور آپ نے قبول فرمایا۔ حضرت ابو طلحہ انتہائی مالدار صحابی تھے، انہوں نے حضرت حمنہ سے نکاح کیا تو حضرت حمنہ کے ساتھ ان کا بہت اچھا سلوک تھا، اور حضرت حمنہ کے وہ بچے جو کہ حضرت مصعب بن عمیر چھوڑ کے شہید ہوئے تھے، حضرت ابو طلحہ کا ان کے ساتھ اتنا اچھا کریمانہ سلوک تھا، محبت والا ان بچوں کے ساتھ سلوک تھا کہ لوگ اس کی ضرب و مثل دیا کرتے تھے اور مثال دیا کرتے تھے کہ باپ ہو تو ابو طلحہ جیسا۔ اور خود حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے حضرت حمنہ سے 2 بیٹے ہوئے، محمد بن طلحہ اور عمران بن طلحہ، یہ ان کے 2 بچے حضرت حمنہ بنت جہش سے ہوئے تھے۔